بعض لوگ جب ان کو ملتے ہیں تو انہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ مرزا صاحب نے تو نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا. کسی کو کہہ دیتے ہیں مرزا صاحب نے مسیح موعود کا دعویٰ. جیسا بندہ دیکھا یہ نکتہ سمجھ لیں، شاطرانہ چال ہے. اس نے اپنی کتابوں میں ہر جھوٹ بول رکھا ہے، بہت بڑی مکاری عیاری کے ساتھ. ہر مواد موجود ہے. جیسا بندہ دیکھا اسی طرح کی بات کر دی اور کتاب میں اسی طرح کا مضمون نکال لیا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پورے تصور کو ذہن میں رکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے سٹیپ بائی سٹیپ ایک دعویٰ نہیں کیا، 12 دعوے کیے. کتنے کیے؟ اور ہر دعوے اس کی کتابوں میں ہیں. آپ میں سے کسی کو دیکھیں گے وہ کہیں گے جی ہم تو انہیں مجدد مانتے ہیں، اور انہوں نے بھی کہا تھا میں مجدد ہوں. یہ ہمارے اوپر جھوٹا الزام ہے، انہوں نے تو نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا، اور وہ کتاب اٹھا کے اس کا دعویٰ مجدد ہونے کا دکھا دیں گے. عام آدمی کنفیوز ہو جائے گا. کسی کو اگلی بات بتا دیں گے، کسی کو اور بتا دیں گے. اب سن لیں، اس نے پہلا دعویٰ کیا مجدد ہونے کا. جب زمین بنا لی اس کے بعد اگلا دعویٰ کیا محدثیت کا کہ میں اللہ سے کلام کرتا ہوں. اس کے بعد اگلا دعویٰ کیا مہدویت کا، یعنی میں امام محمد مہدی ہوں، جو حضرت مہدی علیہ السلام آنے تھے وہ میں ہوں. پھر جب یہ گراؤنڈ بنا لیا تو اگلے چند سالوں کے بعد دعویٰ کیا مسیحیت مسیح کا، اور کیٹیگوریکلی کہا کہ میں حضرت عیسیٰ مسیح نہیں ہوں، جو حضرت مسیح آنے تھے میں وہ نہیں، ان کی مثل ہوں، سیملر ٹو مسیح. جب اس کی گراؤنڈ بن گئی پھر دعویٰ کیا عین مسیح کا کہ میں عین وہی مسیح موعود ہوں جس کا وعدہ تھا حضرت عیسیٰ کا، میں عین عیسیٰ ابن مریم ہوں. 5 جب یہ بن گیا پھر اس نے اگلی سٹیج پہ دعویٰ کیا کہ میں حضرت عیسیٰ مسیح موعود پر بھی افضل ہوں. معاذ اللہ، وہ کم تر تھے میں ان سے افضل ہوں، استغفر اللہ. جب یہ بنیاد بنا لی پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں ذلی نبی ہوں. معاذ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے معاذ اللہ کہ میں ترقی کرتا کرتا حضور علیہ السلام کے فیض سے حضور کے سائے میں نبی بن گیا ہوں. استغفر اللہ العظیم. یہ 7واں دعویٰ. پھر 8واں دعویٰ کیا کہ میں بروزی نبی ہوں. بروز کہتے ہیں ظاہر ہونے کو، ذل کہتے ہیں سائے کو، کہ میں حضور کا غلام تھا، ان کی پیروی کے فیض میں حضور کے زیر سایہ رہ کر نبی بن گیا ہوں. یہ پہلا دعویٰ. پھر آگے بڑھا، اس نے کہا بروزی نبی ہوں. بروز کہتے ہیں جو ہڈن تھا، چھپا ہوا، وہ ظاہر ہو گیا. اب اس کا معنی ہے میں نیا نبی نہیں، میں وہی محمد مصطفیٰ خود ہوں، مگر میں چھپا ہوا تھا، دوبارہ ظاہر ہو گیا ہوں. جو زیر سایہ بنے وہ کوئی اور ہوتا ہے، جو خود ظاہر ہو جائے وہ خود ہوتا ہے. ہر دعویٰ دوسرے کا بطلان کرتا تھا، ہر دعویٰ پہلے دعوے کو جھوٹا ثابت کرتا تھا. ایک دعوے کی دوسرے دعوے سے کوئی جوڑ اور میل نہ تھا. وہ گراؤنڈ بناتا، جب مرید ہو جاتے، لوگ مانتے، بنیاد بن جاتی، پھر 2-4 سالوں بعد اگلا دعویٰ. 12 دعوے کیے، تکذیب کی حد. اس کے بعد اگلا دعویٰ کیا 9واں کہ میں نبی ہوں مگر غیر حقیقی نبی ہوں، میرا ٹائٹل نبی ہے، حقیقی نبی نہیں. پھر اس نے کہا میں حقیقی اور تشریعی نبی ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بس ایسے ہی نبی ہوں، ایسے ہیرا غیرا نبی ہوں، نہیں، میں حقیقی نبی ہوں، مجھ پر احکام اترتے ہیں، شریعت آتی ہے. اس نے کہا کہ میں وہی شریعت اور احکام رکھنے والا نبی ہوں. میں یہ دعویٰ کیا 10واں. 11واں دعویٰ کیا کہ لوگوں میں نے ختم نبوت کو نہیں توڑا، میں نے ختم نبوت کو، حضور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں. تو انہوں نے پوچھا پھر آپ کیا ہیں؟ اس نے کہا میں محمد مصطفیٰ خاتم النبیین، دوبارہ دنیا میں آ گئے، میں وہی نبی ہوں، دوبارہ آ گئے. پہلے مکہ میں آئے تھے، اب قادیان میں آئے. استغفر اللہ. یہ اس کا 11واں دعویٰ تھا. کتنا؟ کہ خود محمد مصطفیٰ ہوں، سو اب میں خود خاتم الانبیاء ہوں. اس نے کہا میں خود خاتم النبیین ہوں.
اور وہ جو آیت اتری تھی وہ میری شان میں اتری. یہ میں سب اس کی عبارتیں بتا رہا ہوں آپ کو. 11 دعوے اور آخری 12واں دعویٰ کیا کہ میں مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سے بھی افضل ہوں. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اللہ پاک لعنت کرے اس پر، اور لعنت کر چکا. ان سے بھی افضل ہوں.